بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ کے اس واقعے کا ذکر کریں گے جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کو کھول کر ان کے جسد مبارک کو باہر نکالا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے والد حضرت عبد المطلب قریش تھے، مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ کے حقیقی بہن بھائیوں کی تعداد 20 تھی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے اور بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ میں ذبح کر دوں گا۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دی کہ یہ میں نے منت مانگی تھی۔ سب بیٹوں نے والد کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کیا جائے، تو آپ نے قرعہ اندازی کی۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا تو حضرت سیدنا عبداللہ کا نام نکلا قرعے سے۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم میں لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی، ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لائے گا اور ذبح کرے گا، پھر قریش میں یہ رواج ہو جائے گا۔ پھر قریش نے تجویز پیش کی، ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں پر ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے اپنا مسئلہ بیان کریں، اگر اس نے حل پیش کیا تو ہم اس حل پر عمل کریں گے، اگر کوئی حل پیش نہ کیا تو ہم حضرت عبداللہ کو ذبح کر دیں گے۔ پھر سب قریش کے لوگ اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ اس عورت نے کہا، تمہارے ہاں دیت کی جو مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور اس لڑکے کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اگر لڑکے کا نام نکلا تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، اس طرح اونٹوں کی مقدار بڑھاتے رہو یہاں تک کہ اونٹوں کا قرعہ نکل آئے اور تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، پھر اس لڑکے کے بجائے ان اونٹوں کو ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، 10 اونٹ اور زیادہ کیے۔ جب اونٹ بڑھاتے بڑھاتے ان کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا۔ وہاں موجودہ قریش کے دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کے نام کا قرعہ نہیں نکلے گا میں اس قرعے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا، ہر بار اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی، صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر ذبح کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عباس سے روایت ہے، ان دنوں یہ اصول تھا، ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب وہ پہلا شخص تھا جس نے ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دیے، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہ دستور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دستور کو قائم رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت زیادہ حسین عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد سے شادی کرنا چاہتی۔ بعض نے دولت کی بڑی پیشکش کی کہ ہم سے نکاح کر لیں تو ہم آپ کو دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی زمان آخری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کے وجود سے اس دنیا میں آئے گا، اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا، جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کریں گے واپس اپنے گھروں کو نہ لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے، ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر تلواریں نیاموں سے نکال لی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہاب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہاب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دوں، عبدالمطلب کے بیٹے سے۔ پھر آپ نے یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبدالمطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو شرف حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہاب میں یہ تمام صفات موجود تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کا رشتہ طے پایا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے نکاح کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس ایک کھڑی عورت تھی۔ حضرت عبداللہ کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ آپ کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر تک آ گئی۔ آپ سے کہنے لگی، میں 100 اونٹ دوں گی آپ کو تحفے میں اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی بڑی عالم تھی، جب حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو نکاح کی غرض سے لے کر قبلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتا ہوا دیکھا تو سب کچھ بھانپ گئی اور حضرت عبداللہ پر فدا ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کائنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تجھے دین ابراہیمی کا واسطہ جس پر تم قائم ہو، میرے سوا کسی اور سے نکاح مت کرنا۔ اس نے اپنے حسن کے جلووں سے اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے نکل کر باہر آ گئے۔ قبلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہاب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہاب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت کے چرچے زبان و خاص پر تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبلہ بنو زہرہ میں پہنچے۔ یہاں حضرت عبدالمطلب نے اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہاب کو قریش کے اعلیٰ ترین گھرانے سے انتہائی بہترین رشتہ ٹکرا کیوں سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ باغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو سیدنا عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبدالمطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجر کے ہاں ٹھہرائے گئے۔ قریش کا یہ قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے فوری اپنے بیٹے حارث کو روانہ کیا حضرت عبداللہ کے پاس۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی روح اس فانی دنیا سے کوچ کر چکی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی اور کچھ روایات کے مطابق 25 سال تھی۔ ناظرین، آج کل کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کو کھول کر ان کے جسد مبارک کو باہر نکالا گیا تھا اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گٹلا نہ ہوا تھا۔ جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی۔ پاکستان میں 9 وقت 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم
حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا، ان کے جسد مبارک کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ ان کو دفن کیے ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ کا وجود وہاں پر بالکل صحیح سلامت حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، آمین۔